मैं एक जांबाज रांगामाटी से अपना मिशन मुकम्मल करके बांग्लादेश पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें। और इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज रफीक शिकार का परमिट लेकर आ गया और मुझे ये बताकर कि अपने ताल्लुकात के बावजूद बड़ी मुश्किल से $400 रिश्वत देकर उसने ये परमिट हासिल किया है, मुझसे मजीद $400 ऐंठ लिए। मैं भी जानबूझकर बेवकूफ बना उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि सोनिया का सुराग अगर मिल भी जाए तब भी उसकी मावनत के बगैर उसका हुसूल हमारे लिए बहुत मुश्किल और दुश्वार तलब होगा। मैं चाहता था कि रफीक को एक बार अपने हमराह सुंदरबन जाने पर रजामंद कर लूं। वहां जाकर मैं उससे दो हाथ करूंगा। ये घी सिर्फ टेढ़ी उंगली से ही निकल सकता था और खलना शहर में सिर्फ बेहद मजबूरी की हालत में ही उससे ऐसा सलूक किया जा सकता था, और उसमें भी उसकी जान जाने की ज्यादा और अपने मकसद के हुसूल में कामयाबी की बहुत कम सूरत दिखाई देती थी। फौजी छावनी होने के बावजूद हमें यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत थी। एक और दुश्वारी सोनिया के जबरदस्ती या हंगामे से हासिल करने के बाद यहाँ से निकलने की थी। स्टीमर के कप्तान ने चिटागोंग में इस्फहानी के सरबराह की हिदायत पर मुझसे वादा किया था कि अगली बार आने पर वो हमें अपने साथ हिरन घाटा तक ले जाएगा, जहाँ एक बड़ा स्टीमर हमारा मुंतजिर होगा जो हमें बैंकॉक ले जाएगा। स्टीमर के खलना आने में अभी 18-19 दिन बाकी थे। अगर इस दौरान हमें सोनिया मिल भी जाती तो हमें यहाँ से फौरी निकलना था। हम स्टीमर का यहाँ पर कतन इंतजार नहीं कर सकते थे। खलना से तो हम कोई भी बड़ी लॉन्च किराए पर लेकर हिरन घाटा तक जा सकते थे, लेकिन बड़े स्टीमर के इंतजार में हिरन घाटा जैसे छोटे मकाम पर हमारे रहने का कोई इंतजाम न था। हिरन घाटा बांग्लादेश का एक साहिली छोटा सा कस्बा था। अगर हमारे वहाँ ठहरने का कोई इंतजाम भी हो जाता तो भी बांग्लादेशी हुकूमत के मुतल्लिका अहलकार वहां पहुंचकर हमें मिनटों में पकड़ सकते थे। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता था कि खलना से हम कोई ऐसी बड़ी लॉन्च लें जो हमें खुले समंदर में बांग्लादेशी समंदरी हुदूद से बाहर बैनुल अक़वामी समंदर तक ले जाए और हमारे साथ उस वक्त तक रहे जब तक बड़ा स्टीमर न आ जाए। रजी का बांग्लादेशी होना और जबान पर उबूर हमारे बहुत काम आया। उसी के जरिए मैंने एक बड़ी और महफूज लॉन्च का इंतजाम किया जो इमरजेंसी की सूरत में हमें बैनुल अक़वामी समंदर तक ले जाने और वहां 10 रोज तक स्टीमर के इंतजार में रुकने को तैयार थी। इसका मुआवजा बहुत ज्यादा मांगा गया था, लेकिन कोई दूसरा चारा न होने के बायस मैंने ये मुआवजा देना भी मंजूर कर लिया। ये मेरा यहाँ से निकलने का मुतबादिल इंतजाम था, क्योंकि अभी तक हमें इल्म नहीं था कि हमारी रवानगी कब मुमकिन होगी। शाम को 7 बजे मैं कैसर और नंबर 2 के साथ मिसेस डेविड के घर गया। वो मेरी ही मुंतजिर थी। उसने बताया कि वो दोपहर मॉनेस्ट्री में गई थी और हेड नन के साथ, जो उसे जानती है, उसने नन बनने वाली सब लड़कियों को देखा। तस्वीर के चेहरे वाली लड़की उनमें मौजूद थी। मजीद यकीन के लिए उसने बच्ची का हाथ पकड़कर यूं ही उसके हाथ की लकीरें देखी और उसे कहा कि तुम्हारे हाथ की लकीरें बताती हैं कि तुम्हें दाएं हाथ पर एक पैदाइशी स्याह निशान है। मिसेस डेविड ने बताया कि बच्ची ये सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ। वाकई मेरे बाजू पर निशान है। मैंने निशान देखना चाहा। पहले तो उसने इनकार किया और फिर बड़ी मुश्किल से झेंपते हुए मुझे निशान दिखाया। मिसेस डेविड कहने लगी कि इन नन बनने वाली बच्चियों को दुनिया की आसाइशों और लोगों से मिलने जुलने, बात करने, हत्ता कि आंखें मिलाने की भी सख्ती से मुमानियत है। इन्होंने ना कभी रेडियो सुना है और ना ही कभी सिनेमा देखा है। बाजार भी वो नहीं जा सकती कि कहीं दुनियावी आसाइशें उन्हें अपनी तरफ रागिब न कर लें। उनके बाल तक मोड़ दिए जाते हैं ताकि उनको अपने हसीन होने का भी ख्याल न आए और वो कुल्ली तौर पर यकसुई से मजहब में खुद को समो लें। उनकी आउटिंग सिर्फ किसी मजहबी त्यौहार पर गिरजे जाने तक महदूद है, और वो भी बंद गाड़ी में। आज से 3 रोज बाद कैथोलिक गिरजे में एक मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए ये बच्चियां जाएंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चर्च में जाकर उस बच्ची की निशानदही कर सकती हूँ। मिसेस डेविड ये कहकर चुप हो गई और मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। बच्ची को देखने और उसे निकालने का मौका सिर्फ गिरजे में या उनकी वापसी के सफर के दौरान मुमकिन था। मंजिल सामने थी, लेकिन बीच में बहुत बड़ी रुकावट थी जिसे उबूर करने की कोई सूरत दिखाई न देती थी। मेरे पूछने पर मिसेस डेविड ने कहा कि इस मजहबी त्यौहार के ठीक 14 रोज बाद एक और त्यौहार है,
اس میں بھی یہ بچیاں اسی گرجے میں آئیں گی۔ میں نے مسز ڈیوڈ کو کہا کہ 3 روز بعد والے تہوار میں وہ میرے ہمراہ گرجے میں چلے۔ بچی کو چہرے سے شناخت کر کے میں اسے $1000 دے دوں گا۔ مسز ڈیوڈ نے کہا کہ بچی کا نام سونیا نہیں بلکہ روزین ہے۔ میرے پوچھنے پر مسز ڈیوڈ نے یہ بھی بتایا کہ خانقاہ میں بچی کے آنے کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اس تک رسائی ناممکن ہے اور ذرا سی پوچھ گچھ بھی خانقاہ کے نگرانوں کو شبہ میں ڈال سکتی ہے، اور ایسی صورت میں وہ ریکارڈ فوری تلف کر کے اس راز پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ میں مسز ڈیوڈ سے رخصت ہو کر ہوٹل واپس آ گیا۔ میری الجھنوں اور مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ بچی کو اٹھانا ممکن نہیں تھا، لیکن اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کھلنا سے نکلنا اور بین الاقوامی سمندر تک بحفاظت پہنچنا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ سوچتے سوچتے میرا سر درد سے پھٹنے لگا اور میں اسپرو کی 4 گولیاں کھا کر سو گیا۔ اگلے روز صبح میں نے قیصر اور نمبر 2 کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری صورتحال انہیں بتا کر ان سے پوچھا کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو بتائیں۔ ان کی سوچ کی سوئی بھی وہیں پر اٹکی جہاں پر میں پھنسا ہوا تھا کہ بحفاظت واپسی کیسے ہوگی۔ کافی سوچنے اور بحث مباحثے کے بعد آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ بچی کو گرجے میں پہچان کر ہم رفیق کو سندربن چلنے پر آمادہ کریں، جنگل میں ہی اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر کے بچی کے متعلق پوچھیں۔ دونوں صورتوں میں، یعنی اگر وہ خوفزدہ ہو کر سچ بتا دے یا جھوٹ بول کر اس سارے واقعے سے انکاری ہو، اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ اس کی موت سے ہمیں کم از کم ہماری شناخت کرنے والے اور ہمیں نقصان پہنچانے والے شخص سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ میں چٹاگانگ فون کر کے اصفہانی کے سربراہ کو کہوں کہ ہم سٹیمر پر نہیں بلکہ کھلنا سے کرائے پر لی ہوئی لانچوں کے ذریعے کھلے سمندر میں پہنچیں گے۔ بڑا سٹیمر ہماری طے شدہ تاریخ کے مطابق ہرن گھاٹا سے جنوب میں 3 میل سمندر کے فاصلے پر ہمارا انتظار کرے۔ تیسرا فیصلہ یہ ہوا کہ میرے رضی، قیصر اور نمبر 2 کے سوا اپنے تمام ساتھیوں کو ہم اپنے ایکشن کے دن سے 24 گھنٹے پہلے لانچ پر سمندر میں ہمارے منتظر بڑے سٹیمر تک بھیج دیں، کیونکہ ایکشن کے فوری بعد سب کا سست رفتار لانچ پر سفر خطرے سے خالی نہ ہوگا، جبکہ ہم چاروں اور بچی تیز رفتار موٹر بوٹ پر یہ فاصلہ آدھے سے بھی کم وقت میں طے کر سکیں گے۔ ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ میرے نزدیک فول پروف ہرگز نہ تھا، لیکن اس سے بہتر کوئی دوسرا حل بھی سمجھ میں نہ آیا۔ میں دن چڑھے شہر کے واحد ٹیلی فون اور ٹیلی گراف آفس گیا اور چٹاگانگ سے اصفہانی کے سربراہ سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ جو سٹیمر ہمیں کھلنا لے گیا تھا وہ تو کسی دوسری کمپنی کا کارگو سٹیمر تھا، لیکن جس پر ہمیں بینکاک جانا ہے وہ اصفہانی کمپنی کی ملکیت ہے، اور صدری اصفہانی کی ہدایت کے مطابق جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ 1 ہفتہ پہلے فون کر دیں۔ یہ سٹیمر مقررہ وقت پر ہرن گھاٹا کے سامنے چند میل کے فاصلے پر آپ کو مل جائے گا۔ سٹیمر کے کپتان کو ہم یہ بھی ہدایت کر دیں گے کہ آپ کی اجازت کے بغیر لنگر نہ اٹھائے، اور اس سٹیمر پر آپ سمیت 20 افراد کی خوراک اور پانی کا ایک بڑا ذخیرہ بھی ہوگا۔ ان امید افزا باتوں سے مجھے بڑی تقویت ملی۔ اب صرف کھلنا سے سٹیمر تک پہنچنے کا مرحلہ تھا۔ میں نے سوچا کہ پروگرام کے مطابق کرایہ دے کر یہ سفر کریں گے، اور اگر کوئی گڑبڑ دکھائی دی تو ہمارا اسلحہ اس مسئلے کو حل کرے گا۔ فون کر کے میں واپس ہوٹل آیا تو رفیق میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم شکار پر جانے کو تیار ہیں، لہٰذا وہ شکار پارٹی کے لیے ضروری سامان کا انتظام کرے۔ میں نے شکار پر جانے کے لیے جو دن مقرر کیا اس سے 1 روز پہلے مجھے مسز ڈیوڈ کے ساتھ چرچ میں سونیا کو دیکھنے جانا تھا۔ رفیق نے مجھ سے شکار کی تیاری، خوردنوش کے سامان، مزدوروں اور 2 گائیڈز کے لیے مزید $500 طلب کیے۔ میں نے خاموشی سے اسے یہ رقم دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ شکار پر ہم صرف اسی صورت میں جائیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ جائے۔ میں نے گرمجوشی اور بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے تمام ساتھی حیثیت میں مجھ سے بہت کمتر ہیں، ان کے ساتھ شکار پر جاتے ہوئے مجھے خاک لطف آئے گا۔ تمہارا ساتھ ہوگا تو مجھے احساس ہوگا کہ میرا کوئی ہم پلہ بھی ہمراہ ہے، اور اب تو تم میرے بزنس پارٹنر ہو، لہٰذا تمہیں بغیر عذر کے ہر حالت میں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تھوڑی سی تردد کے بعد رفیق مان گیا اور مجھ سے بے تکلفی سے اچھا پارٹنر گڈ بائے کہہ کر رخصت ہوا۔ میں دل میں ہنس رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ شاید اس کا آخری گڈ بائے ہے۔ شام کو میری طبیعت کچھ مقدر سی تھی، میں گھومنے کے لیے اکیلا ہی نکل کھڑا ہوا۔ ابھی میں کینٹ کی حدود میں داخل ہی ہوا تھا کہ سامنے سے ایک جیپ آئی اور میرے قریب سے گزر گئی۔ چند سیکنڈ بعد بریکیں لگنے کی آواز آئی، جیپ ریورس میں آئی اور میرے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں فرنٹ سیٹ پر ایک فل کرنل وردی پر سرخ ربن لگائے بیٹھا تھا۔ مجھے چند لمحے دیکھنے کے بعد وہ جیپ سے اترا اور میرا اصل نام لے کر بولا کہ ہیلو، تم یہاں کہاں، کب آئے، کیسے آئے اور کہاں ٹھہرے ہو؟
وہ سوال پوچھے جا رہا تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ 65 کی جنگ کے فوری بعد جب میں چٹاگانگ گیا تھا تو وہاں میرے جگری دوست کیپٹن ظہیر کے ذریعے لیفٹیننٹ مزمل سے میرا تعارف ہوا تھا۔ بعد میں ہم تینوں کئی بار بھرپور شامیں اکٹھی گزارنے لگے۔ میرے 65 کے قیام کے دوران یہ میرا گہرا دوست بن چکا تھا اور ہم اکثر بھارت کی شکست اور آئندہ اس کی سرزنش کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کرنل مزمل بے شک میرا بے تکلف دوست تھا، لیکن ان دنوں کا جب ہم سب پاکستانی تھے اور ان دنوں کا لیفٹیننٹ مزمل مشرقی اور مغربی پاکستان کو ایک نظر سے دیکھتا تھا اور اس فوج کا افسر تھا جو متحدہ پاکستان کی سرحدوں کی دفاع کی ذمہ دار تھی، اور آج کا کرنل مزمل بنگلہ دیشی فوج کا افسر تھا جو پاکستان کو غاصب اور اپنا دشمن تصور کرتی تھی۔ 16 دسمبر 1971 کے منحوس دن کو جب سقوط ڈھاکہ ہوا، اس دن کو اپنا یوم آزادی مناتی تھی۔ اس ملک کا علیحدہ جھنڈا، علیحدہ قومی ترانہ اور پاکستان کے لیے انتہائی مخالفانہ جذبات تھے۔ کرنل مزمل سے اس اچانک اور غیر متوقع ٹکراؤ سے میں فی الحقیقت گھبرا گیا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ مزمل چند لمحے میرے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر یکایک آگے بڑھ کر مجھے گلے لگاتا ہوا آہستگی سے بولا، میری کرنل کی وردی دیکھ کر گھبرا گئے ہو یا اس لیے کہ میں بنگلہ دیشی فوج کا افسر ہوں؟ لیکن دوست، یہ کبھی نہ بھولنا کہ میرے خیالات اور جذبات میں پاکستان سے جو والہانہ عقیدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے یا اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے پاکستانی تھا، پاکستانی ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستانی رہوں گا۔ حالات کی ستم ظریفی اور ہمارے لیڈروں کی غداری اور وطن فروشی سے ملک بے شک دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن میرے دل اور جذبات کے ٹکڑے نہ ہو سکے۔ تمہاری بھارت میں سرگرمیوں کی مفصل رپورٹ اور تصویریں یہاں بھی پہنچ چکی ہیں۔ میں نے وہ سب رپورٹس پڑھی ہیں اور مجھے تم پر ناز ہے کہ تم نے سویلین ہوتے ہوئے بھارت میں جو کارنامے سر انجام دیے۔ میں فوجی وردی میں اور مکمل فوجی تربیت یافتہ ہونے کے باوجود صرف اپنے کندھوں کے براس میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا، اور اب ہم عملی طور پر بھارت کے غلام بن چکے ہیں۔ مزمل نے یہ ساری بات مجھ سے مصافحے کے دوران کی تھی۔ اس کا ڈرائیور بھی حیرت سے ہمارے اس طویل مصافحے کو دیکھ رہا تھا۔ مزمل کی حالت ایسی تھی جو لاوا سالوں سے اس کے اندر ابل رہا تھا، وہ پھٹ کر باہر آ نکلا تھا۔ میں نے سرگوشی میں اسے کہا کہ کرنل مزمل، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم کہیں علیحدہ بیٹھ کر باتیں کریں اور اپنے دلوں کا احوال بیان کریں؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کرنل مزمل نے میری بات سن کر ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میرے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں اور تمہیں ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنوں گا، تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یوں سمجھ لو کہ تم میری حراست میں ہو۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ مزمل کے ان مخلصانہ جذبات کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو پچھلی سیٹ پر جانے کا کہا اور خود سٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور اس کی جیپ ہمیں چھاؤنی کی طرف لے گئی۔ ہماری گزشتہ ملاقاتوں کے دوران مزمل کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کی ایک سلجھی ہوئی اور اس کے ہم خیال بیوی اور 2 بچے تھے۔ مزمل مجھ سے مل کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بلایا۔ بیوی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ بیوی سے مخاطب ہوا کہ دیکھو، یہ ہیں میرے چٹاگانگ کے وہی دوست جن کی سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت میں بہادری اور جان فروشی کے واقعات میں تمہیں اکثر سنایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے نہایت خوش دلی سے مجھے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا اور بولی کہ مزمل تو آپ کی اور کیپٹن ظہیر بٹ کی باتیں کرتے نہیں تھکتے۔ ان کی میرے ساتھ گفتگو کا موضوع اکثر و بیشتر آپ دونوں اور متحدہ پاکستان کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی مزمل بولا کہ طاہرہ، دراصل ہم پاکستانی بڑے بے مروت ہیں، آنکھوں سے دور کیا ہوئے کہ دل سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میری طرف ہی دیکھو کہ میں نے ظہیر کے متعلق ابھی تک اس سے پوچھا ہی نہیں۔ یقیناً اب وہ بریگیڈیئر ہوگا۔ ظہیر کا نام آتے ہی میرے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری اس کیفیت کو دونوں میاں بیوی نے بھانپ لیا اور مزمل کہنے لگا، کیوں، کیا بات ہے؟ ظہیر خیریت سے تو ہے؟ میں نے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا کہ ظہیر 72 میں لیفٹیننٹ کرنل اور 11ویں ڈویژن میں ADOS تھا۔ اس کی بیوی شمیم بے حد ملنسار اور خوش مزاج تھی اور وہ 2 ننھے منھے بچوں کا باپ تھا۔ اس کی ترغیب اور مدد سے مجھے بھارت میں انتہائی اہم مشن سر انجام دینے کے لیے چنا گیا۔ ADOS ہونے کی وجہ سے اپنے ڈویژن کی ضروریات کی مقامی سپلائی اس کے ذمے تھی اور اسی وجہ سے ٹھیکیدار اس کے ارد گرد گھومتے تھے۔ ایک ٹھیکیدار نے اس سے ٹھیکہ لینے اور قربت بڑھانے کے عوض ایک طوائف زادی کا سہارا لیا اور اپنے دفتر کی سیکرٹری کے طور پر اس سے ظہیر سے متعارف کروایا۔ شومئی قسمت سے اس حرافہ نے ایسا جال بنا کہ ظہیر اس میں پھنس گیا۔ میرے بھارت جانے سے پہلے میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس چلتر عورت سے بچو، لیکن ظہیر پر اس کا جادو اتنا اثر کر چکا تھا کہ میرا سمجھانا تو ایک طرف رہا، اس کی بیوی اور بچے بھی اسے اس حرافہ کے چنگل سے نکال نہ سکے۔
उस ठेकेदार पर जहीर की मेहरबानियां बढ़ती गईं और मार्केट रेट से बहुत ज्यादा रेट के टेंडर सिर्फ उसी ठेकेदार के मंजूर होने लगे। जहीर भट्ट की आंखें तब खुली जब उस फाहिशा औरत ने उसे ये बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए या वो अपनी बीवी को छोड़कर उससे निकाह करे वरना उसे 10 लाख रुपए दे। मैं भारत जा चुका था जब उस औरत ने जहीर से मुतालिबा किया और ये धमकी दी कि अगर उसकी दोनों बातों में से कोई एक भी ना मानी गई तो वो ये राज न सिर्फ उसकी बीवी और खानदान वालों पर जाहिर कर देगी बल्कि उसके अफसरान से भी ठेकेदार पर उसकी मेहरबानियों के सबूत के साथ रिपोर्ट करेगी। दूसरे ठेकेदारों ने भी जहीर के मुतालिक इस बारे में कुछ सबूत पेश किए थे और उसके खिलाफ पहले ही इंक्वायरी हो रही थी। जहीर इस फाहिशा के शिकंजे में इस बुरी तरह से फंस चुका था कि उसे कोई राह फरार दिखाई न दिया। एक रोज वो अपने बच्चों और बीवी के साथ गुजरावाला अपने ससुराल गया और रात को बीवी के नाम खत में तमाम वाकयात लिखकर सुबह गुजरावाला रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर से पिंडी जाने वाली रेल के गुजरने के वक्त पटड़ी पर सर रख दिया। उसकी बीवी शमीम बेवा और उसके मासूम बच्चे यतीम हो गए और वो फाहिशा औरत टीवी ड्रामों में काम करने लग गई। मुझे जहीर भट्ट की इन अलमनाक हालात में खुदकुशी का भारत से वापसी पर जहीर की बीवी से पता चला और मैंने अपने मुखलिस साथियों के साथ एक रात उस फाहिशा औरत को शाही कला लाहौर के हीरा मंडी वाले दरवाजे के करीब हीरा मंडी के शुरू में ही उसके घर से उठा लिया। मैंने फैसला कर लिया था कि उसे अजियतें देकर हलाक करूंगा, लेकिन जहीर के ही एक फौजी दोस्त ने जो उस कार्रवाई में मेरा शरीक था मुझे ये कहकर उस हराफा को हलाक करने से रोका कि जहीर के अफसरान ने उसकी खुदकुशी को ड्यूटी के दौरान हादसाती मौत करार देकर उसकी बेवा और बच्चों को खासी माली मावनत की है। इसको हलाक करने से ये दबा हुआ मामला फिर उठ खड़ा होगा। हम कुछ भी कर लें, जहीर तो दुनिया में वापस नहीं आ सकता। हमारा इंतकाम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जहीर की बेवा और बच्चे इस माली इमदाद से महरूम हो जाएंगे जो जहीर के दोस्तों ने इस राज पर पर्दा डालकर उन्हें फराहम की है। मैं तो इंतकाम की आग में जल रहा था और तस्वीर के इस रुख को मैंने देखा ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से अपने इंतकामी जज्बात को दबाकर मैंने उस हर्राफा की अच्छी तरह पिटाई करके उसे अधमुआ हालत में छोड़ा। आज भी अगर कभी उसका मेरे से आमना सामना हो जाता है तो वो मुझे देखते ही दुम दबाकर भाग खड़ी होती है। मुजम्मिल मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जहीर की मौत का सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंद लम्हे पहले के खुशगवार माहौल पर अफसुर्दगी छा गई। हमने सन 65 की हसीन यादों का जिक्र शुरू किया, लेकिन माहौल की अफसुर्दगी खत्म न हुई। मुजम्मिल के घर मैंने रात के खाने के चंद लुक़्मे जहर मार किए। मुजम्मिल अपनी जीप खुद ड्राइव करते हुए मुझे दर्शन होटल छोड़ने आया और मुझे जल्द से जल्द मिलने का कहकर ये अल्फाज कहते हुए रुखसत हुआ कि फासलों की दूरी सिर्फ जुग्राफियाई है। हमारे दिलों, हमारी सोच और हम ख्याली को दुनिया की कोई ताकत तकसीम नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्यों और किस मिशन पर आए हो, अगर किसी मसलहत के बायस तुम मुझे नहीं बता सकते तो मैं हरगिज इसरार नहीं करूंगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि यहाँ तुम्हारा एक बेहद मुखलिस दोस्त तुम्हारी हर किस्म की मदद करने के लिए मौजूद है और उसके दर्जनों हम ख्याल उसी के महकमे के लोग भी तुम्हारा साथ देने में हरगिज पसोपेश में न पड़ेंगे। मुजम्मिल की पुरखुलूस बातें सुनकर मुझे बड़ी खुशी और सुकून मिला। मेरी सोचें इस इंतहा तक जा पहुंची जहां मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को फिर से मुत्तहिदा पाकिस्तान की सूरत में देखा। इस मिशन के दौरान और बाद में सन 85 में बांग्लादेश में मैंने बहुत बड़ी अक्सरियत को अपना हम ख्याल पाया। अगर इन दोनों ममालिक को पुरखुलूस लीडर मिल जाते या मिल जाएं तो ये ख्वाब एक हकीकत बन सकता है और नफरतें मोहब्बत में बदल सकती हैं। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा सो गया। अगले रोज मिसेस डेविड मुकर्ररा वक्त पर मुझे कैथोलिक चर्च में मिली। हम अगली बेंचों पर साथ साथ बैठे थे। पियानो पर मजहबी गीतों के बाद रोशन मोमबत्तियां उठाए और सफेद लिबास पहने चंद बच्चियां चर्च के अकबी दरवाजे से दाखिल हुईं। उनके पीछे नन्ही राहिबों का एक गिरोह था। सरतपा स्याह लिबास में मलबूस इन नन्ही राहिबों के गलों में लंबी तस्बीह और सलीब थी। आहिस्ता और बेआवाज कदमों से चलती ये लड़कियां स्टेज के पीछे एक कतार में खड़ी हो गईं। मिसेस डेविड ने एक राहिबा बच्ची की तरफ इशारा करते हुए मुझे बताया कि वो रोज़ैन है। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा तो उसमें अपनी माँ के वाज़ेह नुक़ूश दिखाई दिए। मिसेस डेविड मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उस बच्ची के बाजू पर पैदाइशी निशान उसने खुद देखा है। ये बच्चियां इस हुक्म के बावजूद कि किसी से भी आंखें चार न की जाएं, कभी कभी सिर्फ आंखें घुमाकर इधर उधर देख लेती थी। मिसेस डेविड ने मुझे उस बच्ची से अपनी मुलाकात का यकीन दिलाने के लिए ऐसे ही एक मौके पर बच्ची को देखते हुए हाथ लहराकर वेव किया। बच्ची ने उसे देख लिया और धीमे से मुस्कुराई।
مجھے بھی اس بچی کے اصلی سونیا ہونے کا یقین ہو چکا تھا۔ چرچ سے نکل کر میں نے مسز ڈیوڈ کو $1000 دیے اور خود ان بچیوں کے وین میں سوار ہونے تک چرچ کے کمپاؤنڈ میں ہی کھڑا رہا۔ وین کے روانہ ہونے کے بعد میں نے ایک سائیکل رکشہ کرائے پر لی اور خانقاہ تک جا کر اسی راستے سے واپس آ گیا۔ میں صرف ایسی مناسب جگہوں کی تلاش میں خانقاہ گیا جہاں وین کو روک کر سونیا کو اٹھایا جائے۔ وین کو روکنا ہمارے لیے چندہ مشکل نہ تھا۔ 4 انچ لمبے 3 رخوں والے لوہے کے موٹے سروں والے ویلڈ کیے ہوئے کیلوں کے 10-12 سیٹ سڑک پر ایک لائن میں رکھ کر ہم وین کے ٹائر پنکچر کر سکتے تھے۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مزمل بھی نہ صرف اس معاملے میں بلکہ ہماری روانگی میں بھی ہماری ہر ممکن مدد کرے گا۔ مجھے اپنا یہ مشن کامیابی سے ہمکنار ہوتے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم پورے سکون کے ساتھ میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ پروگرام کے مطابق ہمیں اگلے روز شکار کے لیے سندربن جانا تھا۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ کرنل مزمل کو اپنا شریک راز بناؤں یا نہیں، لیکن یہ طے تھا کہ اگلے روز شام کو میں اگر مزمل سے ملنے اس کے گھر نہ گیا تو اس نے یقیناً درشن ہوٹل میں فون کر کے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا تھا۔ اگر اسے یہ بتایا جاتا کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت سندربن شکار کے لیے چلا گیا ہوں تو اسے یقیناً اس بات کا دکھ ہوتا کہ میں نے اسے اپنے اس پروگرام کا کیوں نہیں بتایا۔ مجھے ہوٹل میں چھوڑتے وقت اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ اگلی شام میں اسے فون کروں اور وہ مجھے لینے کے لیے اپنی جیپ بھیج دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنے ہم خیال فوجی افسروں سے مجھے ملائے گا۔ مجھے کھلنا میں اپنے مشن کو خوش اسلوبی سے مکمل کرنے اور یہاں سے اپنی محفوظ روانگی کے لیے ایک با اثر اور مخلص شخص کی ضرورت تھی۔ قدرت نے میرا یہ مسئلہ مزمل سے اچانک ملاقات کی صورت میں ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کی گرم جوشی اور پاکستان سے والہانہ عقیدت سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ امکان کی آخری حد تک تعاون کرے گا۔ میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ سندربن جانے کا پروگرام فی الحال 1-2 روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ رفیق ایک گھٹیا اور بکاؤ مال تھا۔ مزدوروں، گائیڈ اور کل کی روانگی کے انتظامات کے اخراجات کے سلسلے میں اسے اگر $100 بھی دیے جاتے تو وہ بار بار اتنے نفع بخش کام کی خواہش کرتا۔ میں نے پہلے اسے فون کر کے اپنی طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے شکار کے پروگرام کو چند دنوں کے لیے ملتوی کرنے کا کہا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے ہماری روانگی کی مد میں جو اخراجات کیے ہیں ان کے لیے وہ کل صبح مجھ سے $100 لے جائے۔ رفیق حسب توقع بڑی خوشی سے مان گیا۔ اس فون کے بعد میں نے قیصر اور نمبر 2 کو ڈائننگ ہال میں بلوایا اور کرنل مزمل سے اچانک ملاقات کی رویداد سنائی۔ دونوں نے اس غیر متوقع ملاقات کو امداد غیبی سمجھتے ہوئے مجھے مشورہ دیا کہ کرنل مزمل سے کل ضرور ملوں اور موقع دیکھ کر اپنے مشن کا محض سرسری طور پر ذکر کروں، اور اگر اس نے دلچسپی ظاہر کی تو پھر بھی اچھی طرح سے اپنی تسلی ہونے پر اسے اپنے مشن کے متعلق تفصیلاً بتاؤں اور دیکھوں کہ وہ ہماری بحفاظت روانگی کے لیے اپنی مدد کی کس حد تک پیشکش کرتا ہے۔ قیصر کے الفاظ تھے کہ بھائی جان، آپ کے دوست اس کرنل نے اگر ہماری مدد کی تو ہم اس کے بہت مشکور ہوں گے، ورنہ اس کے ملنے سے پہلے بھی ہم نے اس مشن کو سر انجام دینے میں کسی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ میں تو ہر کام کو آغاز سے انجام تک پہنچانے میں اللہ پاک کی رحمت اور اپنے ریوالور اور چاقو پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اپنے ساتھیوں کو جا کر بتا دیں کہ شکار کا پروگرام 2-4 روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قیصر کے بقول وہ سب کل صبح شکار پر جانے کے لیے مکمل تیاری کی حالت میں تھے۔ رات کو 2 بجے میں نے رانی کو کہا کہ اگرچہ ابھی تک کوئی واضح صورت سامنے نہیں آئی، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بچی کھلنا میں ہی ہے اور ہم انشاءاللہ اسے اپنے ساتھ یہاں سے لے کر روانہ ہوں گے۔ رفیق نے آپ کو اس کے نام اور کانوینٹ میں تعلیم پانے کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ سب غلط ہے۔ آپ کی بچی کے حصول اور اسے بحفاظت یہاں سے لے جانے میں کچھ دشواریاں حائل ہیں جن پر قابو پانے میں چند روز لگیں گے، اسی لیے ہم نے شکار کا پروگرام فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ یہاں کسی بھی مرد یا عورت سے ملنے سے گریز کریں، کیونکہ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ رفیق نے یقیناً ہماری اصلیت جاننے کے لیے کچھ جاسوس چھوڑ رکھے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔
ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.